السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ ورضوانہ۔ خلاصۃ الفقہ الاسلامی، سبق نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتی واولیاء ملتی اجمعین، اما بعد۔ اللہم علمنا ما جہلنا وذکرنا ما نسینا، اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللہم افتح علینا فتوح العارفین بحکمتک وانصر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ، نماز، یعنی نماز کے مسائل کا بیان۔ نماز کے مسائل کا بیان یہاں سے شروع ہوگا۔ الفقہ، فقہ مطلب علم فقہ، علم التفسیر، علم الحدیث، علم اصول الفقہ، علم الفقہ، اس طرح علم کے مختلف قسمیں ہیں، اس میں سے ایک قسم ہے علم الفقہ۔ یہ علم فقہ ینقسم و تقسیم ہو جاتا ہے الی اربعۃ اقسام، چار قسموں میں، چار قسموں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ پہلی قسم العبادات، عبادات ہے، اسے قسم العبادات بھی کہتے ہیں۔ قسم العبادات میں طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور عمرہ کے بارے میں بیان رہتا ہے، اسے قسم العبادات کہتے ہیں۔ ہمارے اس کتاب میں ابتدا سے لے کر صفحہ نمبر 231 تک قسم العبادات ہیں۔ خلاصۃ الفقہ الاسلامی میں ابتدا سے لے کر 231 صفحہ نمبر تک قسم العبادات ہے۔ دوسری قسم والمعاملات، معاملات ہے، یعنی جس میں خرید و فروخت کا بیان رہتا ہے، قسم المعاملات اس کو کہتے ہیں۔ تیسری قسم والمناکحات، مناکحات ہے، جس میں نکاح، طلاق، ولیمہ اور عدت وغیرہ کے بارے میں بیان ہے۔ اور چوتھی قسم والجنایات، قسم جنایات ہے، گناہوں کے سزاؤں کے بارے میں بیان ہے، کرمنل میٹر کا بیان ہے۔ عبادات، معاملات، مناکحات اور جنایات، اس طرح فقہ کی چار قسمیں ہیں۔ وَأَهَمُّ هَذِهِ الْأَقْسَامِ، ان اقسام میں اہم قسم، نہایت ضروری قسم، العبادات، قسم عبادت ہے۔ وَأَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ، بدنی عبادتوں میں افضل عبادت الصلاۃ، نماز ہے۔ والصلاۃ، لفظ صلاۃ لغت میں یعنی ڈکشنری معنی اس کا الدعاء، دعا ہے۔ وشرعاً، شرع میں، شریعت مطہرہ میں لفظ صلاۃ کا معنی اقوال و افعال مخصوصۃ، مخصوص افعال و اقوال، مفتتحۃ بالتکبیر، جو تکبیر سے شروع کیے جاتے ہیں، مختتمۃ بالتسلیم، اور سلام پھیرنے سے ختم کیے جاتے ہیں۔ افعال فعل کا جمع ہے، اس سے مراد رکوع، سجدہ، قیام وغیرہ، اور اقوال قول کا جمع ہے، اس سے مراد سورہ فاتحہ، تحیات، درود اور سلام۔ صلاۃ کا معنی ہے، اس کی تعریف مخصوص افعال اور اقوال کا مجموعہ ہے، جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہو کر سلام سے ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔
والمفروضات العینیہ، فرض عین نمازیں 5 ہیں، فی کل یوم و لیلہ، ہر شب و روز، وہ شریعت مشروع ہوئی، نماز کا حکم ہوا لیلۃ الاسراء، شب اسراء میں، یعنی شب معراج میں، اس لیے کہ جس دن اسراء ہوا ہے اسی دن معراج ہوا۔ یہ کب ہوا ہے؟ بعد النبوتی، نبوت کے بعد، نبوت کے کتنے عرصے بعد؟ فرمایا ب10 سنین و 3 اشہر، نبوت کے 10 سال اور 3 مہینے کے بعد۔ کون سا دن ہے وہ؟ لیلۃ 27 من رجب، لیلۃ 27 من رجب، رجب المرجب کے 27ویں شب میں۔ فَأُقِیمَتْ، اسے پڑھی گئی، نماز پڑھی گئی، من ظہر ذالک اليوم، اس دن کے، معراج کے دن کے زور سے نماز پڑھی گئی، معراج کے دن کے زور سے نماز پڑھی گئی۔ فجر کی نماز نہیں پڑھی گئی، کیوں ہے؟ فتح المعین میں فرمایا پڑھنے کا طریقہ صحابہ کو معلوم نہیں تھا، اور اس کے بعد وحی کے ذریعے پڑھنے کا طریقہ عطا ہو گیا۔ وجوب الصلاۃ، نماز کی وجوبیت، نماز کا واجب ہونا، اس میں نماز کب سے واجب ہے اور کس پر واجب ہے وغیرہ بیان ہوگا۔ انما تجب المکتوبات الخمس، 5 وقتہ نماز واجب ہے صرف علی کل مسلم مکلف طاہر، اور پاک مکلف مسلمان پر، یعنی 5 وقتہ نماز واجب ہے، یہ مسلمان پر نماز واجب ہے۔ اور کس پر واجب نہیں؟ کافر پر، کافر پر واجب نہیں، مکلف پر واجب ہے۔ مکلف کس کو کہتے ہیں؟ جو عاقل و بالغ ہے، اسے مکلف کہتے ہیں۔ عاقل کا مطلب سمجھدار، سمجھدار پر نماز واجب ہے۔ جو سمجھدار نہیں ہے وہ پاگل ہے، یعنی پاگل پر واجب نہیں۔ مکلف کا معنی صرف سمجھدار نہیں، مکلف کا معنی سمجھدار اور بالغ ہے۔ 9 برس کے بعد منی نکلنے یا لڑکی کو حیض نکلنے سے بالغ ہو جاتے۔ 15 سال کے بعد یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ منی حیض نکلے یا نہیں نکلے۔ 15 سال ہوتے ہی، 15 سال مکمل ہوتے ہی لڑکا بالغ ہو گیا اور لڑکی بالغہ ہو گئی۔ نماز پنجگانہ عاقل و بالغ پاک مسلمان پر ہی واجب ہے۔ فلا یجب القضاء، تو نماز کی قضا واجب نہیں علی کافر اصلی، اصلی کافر پر۔ اب تک دائرے اسلام میں نہیں آیا ہے، کافر پیدا ہوا اور کفر پر اب تک تھا، وہ اگر اسلام قبول کرے تو نماز کی، جو کفر کی حالت کی جو نمازیں ہیں، اس نماز کی قضا ادا کرنا ضروری نہیں، واجب نہیں۔ فلا یجب القضاء، تو نماز کی قضا واجب نہیں ہے علی کافر اصلی، اصلی کافر پر، اذا اسلم، جب وہ مسلمان ہو جائے۔ ایک کافر 50 برس کے عمر میں اسلام لے آیا تو اس پر 50 برس تک کی نمازوں کی قضا واجب نہیں۔ ولا علی صبی، بچے پر بھی نہیں، یعنی بچے پر قضا واجب نہیں۔ اذا بلغا، جب وہ بالغ ہو جائے، یعنی بچے پر اس کے بلوغ کے بعد، بلوغ ہونے سے پہلے کی چھٹی ہوئی نمازوں کی قضا واجب نہیں۔ ولا علی من زال عقلہ، اس پر بھی جس کی عقل زائل ہو گئی ہے، بنحو جنون، پاگل پن کی وجہ سے، جس کی عقل زائل ہوئی ہے، بنحو جنون، پاگل پن کی وجہ سے جس کی عقل زائل ہوئی ہے، او یغمائن، یا بے ہوشی سے جس کی عقل زائل ہوئی ہے، اذا افاقہ، جب وہ افاقہ پالے،
تو بے ہوشی یا پاگل پن کی حالت میں جو نماز قضا ہوئی ہے اسے ٹھیک ہونے کے بعد پڑھنے کی ضرورت نہیں، واجب نہیں۔ ولا قضا واجب نہیں علی حائض، حیض والی عورت پر، نماز کی قضا واجب نہیں حیض والی عورت پر۔ ولا نفساء، نفاس والی عورت پر بھی نماز کی قضا واجب نہیں۔ اذا طہارتا، جب وہ حیض و نفاس سے پاک ہو جائے تو حیض و نفاس کی حالت میں جو نماز قضا ہوئی ہے ان کی قضا ادا کرنا واجب نہیں، لیکن یسن، لیکن سنت ہے قضاء ما فاتا، فوشدہ نمازوں کی قضا ادا کرنا سنت ہے۔ زمن الصبا، بچپن کی فوشدہ نمازوں کی قضا ادا کرنا سنت ہے، بعد تمیزی، تمیز آنے کے بعد، یعنی تمیز آنے کے بعد جو نماز ہے قضا ہوئی ہے، بالغ ہونے کے بعد ان کی قضا ادا کرنا سنت ہے۔ وَزَبَنَ الْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ، پاگل پن اور بے ہوشی کی حالت کی فوشدہ نمازوں کو قضا ادا کرنا سنت ہے۔ وَيَحْرُمُ، اور حرام ہے قضاء ما فات زمن الحیض والنفاس، حیض و نفاس کے زمانے کی فوشدہ نمازوں کو ادا کرنا، حیض و نفاس سے پاک ہونے کے بعد ان نمازوں کی قضا ادا کرنا حرام ہے جو حالت حیض میں قضا ہوئی ہے۔ اما المرتد، رہا مرتد، والمتعدی بسکرہ، نشیلی چیز سے اپنے آپ پر ظلم کیا ہوا شخص، فیجب علیہم القضاء، ان دونوں پر قضا واجب ہے۔ ومن اضطر، جو مجبور ہے، الی ازالت عقلہ، عقل کو زائل کرنے پر، ایک بندہ مجبور ہے، ایک شخص مجبور ہے، لعملیت جراحیت او نحوہا، سرجری وغیرہ کے لیے عقل کو زائل کرنے پر مجبوری ہے، تو فلا تعدی فیہ، اسے تعدی نہیں کہا جائے گا، اس میں کوئی ظلم نہیں ہے۔ فلا اثم، گناہ بھی نہیں، ولا قضاء، نماز کو قضا ادا کرنا بھی واجب نہیں، گناہ بھی نہیں، قضا واجب نہیں، البتہ سنت ہے۔ جو نماز قضا ہوئی ہے حیض کی حالت میں، اس نماز کی قضا ادا کرنا سنت نہیں بلکہ حرام ہے۔ باقی پاگل پن کی وجہ سے، بے ہوشی کی وجہ سے، بچپن میں تمیز آنے کے بعد جو نماز قضا ہوئی ہے انہیں ادا کرنا سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام دینی خدمات میں اخلاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔